آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا تھا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ میں ان کو گناہ اچھے کر کے دکھاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ کام تم شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا جواب میں کہ میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ہاں گمراہ وہ تیرے بس میں آ جائیں گے اور وہ تیرا کہنا مان لیں گے، لیکن میں ابھی سے اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کی جگہ کا نام جہنم ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت کا نام جنت ہے۔ جنت میں کیا رحمتیں ہوں گی اور جہنم میں قرآن مجید نے یہاں جہنم کا جو حال بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے جہنم کے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہوگا۔ جہنم کے دروازے 7 کا مطلب اس کے طبقات 7 ہوں گے، ان میں سب سے نچلے طبقے کے بارے میں تو قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ اس نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے آخر والا جو نیچے سے نیچے طبقہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے، اس سے اوپر پھر مختلف درجات کے لوگ ہوں گے۔ بعض رات میں لکھا ہے کہ یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، بت پرست، اس طرح کے طبقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں الگ الگ جہنم کے الگ الگ طبقوں میں ہوں گے۔ اور کچھ حضرات نے یوں لکھا ہے کہ گناہوں کے حساب سے جہنم کے دروازے ہوں گے، زانیوں کے لیے الگ ہوگا، شرابیوں کے لیے الگ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی امت سے تعلق رکھتے ہوں، اسی طرح قاتلین، اسی طرح ظالمین، اسی طرح غاصبین، اسی طرح بے نمازی، مختلف طبقے گناہوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بنائے ہوئے، اور لوگ اس جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور مزید تفصیل جہنم کی یہاں نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی جگہ ہے وہ، جہاں نہ سکھ ہے نہ چین ہے، بلکہ ہر قسم کا عذاب ہے جہنم۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ نے انسان کے جو سمجھ میں جتنی بات آتی ہے اسی حساب سے کلام فرمایا ہے کہ باغات اور چشموں میں انسان کو سکون ملتا ہے تو جنت میں بھی سکون ہوگا۔ باغات کہاں سے آئیں گے اور چشمے کہاں سے بہیں گے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کے ساتھ شہد کی نہریں ہوں گی، ساتھ میں شرابن طہورا، پاک شراب کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ نہریں بغیر دیواروں کے ہوں گی۔ جیسے کوئی بھی نہر جب چلتی ہے تو سائڈ میں دیواریں ہوتی ہیں جو پانی کو روکتی ہیں، لیکن جنت کی جو نہریں وہ دیواروں کے ساتھ نہیں چلیں گی بلکہ اوپر اوپر چل رہی ہوں گی۔ اب یہ مسئلہ کہ جی دودھ وہاں کہاں سے آئے گا تو شہد وہاں کہاں سے آ رہا ہوگا، یہ باتیں انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہاں بھینس جو دودھ دے رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے سوچا کہ بھینس دودھ دے رہی ہے، لیکن بھینس میں دودھ آیا کہاں سے؟ اسی طرح پہاڑوں سے، چشموں سے جو پانی آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی یہاں سے آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی کوئی سوچا ہم نے کہ بھئی اتنا بڑا سمندر پانی کا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انسان کی عقل جا کر جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جنتی متقین کے بارے میں فرمایا، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ متقی ہر اس آدمی کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اب متقیوں کے درجات مختلف ہیں، ایک درجہ نہیں ہے۔ ایک متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو پورا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، ناجائز چیزوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ کے فرضوں کو پورا کرتا ہے، ایک یہ بھی متقی۔ اور ایک یہ بھی متقی ہے کہ اللہ کے فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی بہت کرتا ہے۔ اسی طرح پھر نفلی عبادات میں درجے ہیں،
کہ کتنی نفلی عبادات کرتا ہے، اور اس حساب سے متقیوں کے درجات مختلف ہیں، لیکن متقی ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو اور اللہ کے فرائض کو پورے کرتا ہو، یہ متقی ہے۔ تو یہ باغات میں اور نہروں میں، اور فرمایا ادخلوها بسلام آمینین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جنت کے دروازوں پر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ جنت میں تم لوگ داخل ہو جاؤ، سلامتی بھی اور امن بھی۔ اللہ کی طرف سے سلام بھی ہوگا، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آئیں گے اور جنتی کو پہنچائیں گے، اور امن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو کہیں سلامتی نہیں ملتی یا امن نہیں ملتا تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ امن بھی اللہ کی رحمت ہے اور سلامتی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے جو کینہ وغیرہ ہوگا، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی کیفیت بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں جو کینہ، بغض، عداوت اور دشمنیاں ہوں گی وہ سب نکال دیں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بغض ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بغض اور نفرت چلتے چلتے دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے، اور دشمنی کا روپ دھار لینے کے بعد پھر ایک دوسرے پر زیادتیاں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ بندوں کے بھی حقوق ضائع ہوتے ہیں، اللہ کے بھی حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب قریب دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ ظلم اور جور دو لفظ آتے ہیں حدیث میں۔ ظلم کا مطلب ہے اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، اور جور کا معنی ہے بندوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ اللہ کے حقوق کی بھی کوئی رعایت نہیں کرنے والا ہوگا، بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آخر زمانے کی بات ہے، قیامت کے قریب یہ حال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ نکال لیں گے اور آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بھائیوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں میں سب سے زیادہ دشمنی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ قرب قیامت کا زمانہ آ رہا ہے کہ بھائیوں میں سے بھی محبت اٹھ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی بھائی ہوں گے، مطلب بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے، لیکن آج ہر ایک آدمی اپنے مفادات کے پیچھے ہے، اور بھائی کیا اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دشمنی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں انسان کے لیے عزت کا مقام ہے تخت، شاہی تخت مل جائے ایک آدمی کو، عزت کا مقام ہے۔ قرآن مجید نے وہی سمجھانے کے لیے کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم تخت پر بیٹھتے ہیں، تاج پہن کر بادشاہ بیٹھتا ہے، ایسا ہی ہو وہاں کوئی عزت کی اور صورت ہوگی، ممکن ہے کوئی اور ہو۔ مطلب یہ کہ عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جہاں بھی رہیں گے تو ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی کسی کی بھی کسی کی طرف۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ وہ اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہو، دوسرا اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آمنے سامنے جہاں بھی رہیں گے ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ وہاں سے نکل پائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ تھکاوٹ یہ دنیا کی چیز ہے، بیماری یہ دنیا کی چیز ہے، مجبوریاں اور ضرورتیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوگی، وہاں کوئی ضرورت انسان کو نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ کام بھی تو نہیں ہوگا، صرف اللہ کی تسبیح ہوگی بس۔ یہ بندے کا کام ہوگا وہاں، اللہ کا ذکر، اور وہ بھی بلا مشقت اور بلا محنت کے۔ یہاں تو اہتمام کرنا پڑتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، وہاں کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ انسان کی جیسے سانس چلے گی نا، تو سانس چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوگی، بے اختیار تسبیح کرتا رہے گا، بس وہاں یہی کام ہوگا۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بات، یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ چند دنوں کے لیے رہائش، ہمیشہ ہمیشہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میرے در پر آ جاؤ۔ اور یہ دوستو یاد رکھو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت اور صحیح راستہ دکھا دے، اللہ جن پر تو نے انعام اور احسان کیا ہے مجھے انہی کے راستے پر چلا۔
آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ آج تک چلا ہوا آ رہا ہے. حضرات اہل سنت والجماعت جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں وہ صحابہ کرام کے طریقے پر وہی ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی. اس کے مقابلے میں جتنی باقی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں مذہب کے روپ میں یا کسی اور روپ میں، آپ دیکھیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. 200 سال پہلے ان کا معلومات لیں، نقشہ لیں تو کوئی اور طرز تھا، اور 200 سال کے بعد کوئی اور طرز ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک طریقے پر ہیں، اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لیں گے تاریخ تو یہی طریقہ ہوگا. جو تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ سنت نہیں ہے. جو کل کچھ اور تھا آج کچھ اور طریقہ ہے تو معلوم ہوا کہ وہ طریقہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا نہیں ہے. تو یہ دعا مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے طریقے کی ہدایت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کی طرف آئے تھے اور صحابہ پوری امت کی طرف آئے تھے. تو صحابہ نے دین سکھایا، جو صحابہ نے دین سکھایا وہی دین اصل دین ہے. تو اللہ بخشنے والے ہیں. اتنی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، اگر معافی مانگے تو معافی مل جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین میں جو لوگ بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا بس دین ہے ہی یہی، باقی سب غلط ہے، میں ہی اصل دین پر ہوں. اور دین کی جڑ بھی ان کے پاس نہیں ہوگی کہ بھئی آیا کہاں سے، یہ دین میں لایا کہاں سے ہوں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے. ثبوت کہاں سے مل رہا ہے اس کا؟ قرآن اور سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کے فرامین سامنے، ان کے سامنے رکھ کر آپ اپنے دین کا موازنہ کریں کہ میرا دین کیسا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ بھی بندوں کو بتا دو میرے کو کہ میرا عذاب بھی بڑا خطرناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح رحیم اور کریم ہے نا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں. جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.